پاکستان میں صنفی تضاد ختم کرتے ہوئے خواتین بھی اب مردوں کے شانہ بشانہ معاشی ترقی میں اپنا کردار ادا کرتی نظر آ رہی ہیں۔ صرف کراچی میں 1000 سے زائد خواتین مختلف کمپنیاں چلا رہی ہیں۔ اس حوالے سے دیکھیے ارحمہ الطاف کی یہ رپورٹ۔ خواتین ہر شعبے میں نہ صرف مردوں کے شانہ بشانہ ہیں بلکہ مزید آگے بڑھنے کے ساتھ ترقی کی منازل بھی طے کرتی نظر آ رہی ہیں۔ خواتین مختلف اقسام کی کمپنیز اور تنظیمیں چلا رہی ہیں۔ ان میں سے ایک ویمن چیمبر آف کامرس بھی ہے جس کا قیام 2015 میں عمل میں لایا گیا۔ اس کا مقصد کاروباری خواتین کو ایک چھت تلے جمع کرنا تھا۔ تقریب میں موجود مینا رمزی کا کہنا تھا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ خواتین ملک کی ترقی میں حصہ لیں۔ آئی تھنک آنیسٹلی ڈرنا چھوڑ دیں اینڈ اگر آپ نہیں باہر نکل سکتی تو گھر میں ہی بیٹھ کے بکس پڑھیں، نالج حاصل کریں۔ آج کل تو سوشل میڈیا ہے آپ کے پاس، تو جو بھی آپ کو معلوم کرنا ہے وہ آپ کے فون میں ہے، آپ کے ہاتھ میں ہے۔ تو اب آئی تھنک بلیم کرنا سوسائٹی کو اور وہ کرنا آئی نو بہت مشکل ہوتا ہے، کچھ عورتوں کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے اینڈ میں ان کی رسپیکٹ کرتی ہوں کہ وہ اتنی مشکل سرکمسٹانسز میں ہیں، بٹ وہ اس میں بھی اب بہت سارے ایسی ایگزامپلس بھی ہیں کہ جن کی بہت مشکل سرکمسٹانسز ہے بٹ وہ اس سے باہر نکل کے آئیں اور انہوں نے کچھ کیا۔ تو ہمت مت ہاریں اینڈ کیپ لرننگ اینڈ انشاءاللہ اگر اپارچونیٹی ملے گی تو ضرور آپ لوگ بھی کچھ نہ کچھ کر پائیں گے۔ سو بالکل مت ڈریں۔ ویمن چیمبر آف کامرس ایک پلیٹ فارم کی طرح کام کرتا ہے جہاں خواتین بآسانی ہر شعبے میں آگے بڑھ سکتی ہیں۔ تقریب میں شامل لیلا سرفراز نے کہا کہ خواتین ہر شعبے میں اب آگے آ رہی ہیں، جو ایک مثبت بات ہے۔ میں بہت ہمیشہ عورتوں کے لیے I'm there، اگر وہ کچھ بھی کرنا چاہیں۔ میرا ویسا تعلقات بہت SIUT کے ساتھ ہے، ڈاکٹر ادیب رضوی کے ساتھ، اور میں وہاں ٹرسٹی ہوں اور بہت کام کرتی ہوں ان کے ساتھ، اور لیڈی ڈفرن ہاسپٹل میں بھی، جنا ہاسپٹل میں بھی۔ جسٹ یہ I love to do work where there is women and where there is need for people to come forward. The ladies who want to work، دیکھیں یہ تو غلط بات ہے کہ ان کے لیے کوئی کرنا چاہے، ان کو اگر کچھ کرنا ہے تو وہ آئیں فارورڈ، اور APWA is there for women۔ نو منتخب وائس پریزیڈنٹ WCCI نازلی عابد نے کہا کہ میری کوشش ہوگی کہ پاکستان کی 52% خواتین کے حقوق کے لیے اپنا کام مؤثر انداز میں کر سکوں۔ مجھے اس کی خوشی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے مجھے اس چیمبر میں آ کے عزت دی اور جو میں کام کر سکی وہ ان لمیٹڈ ہے، اور انشاءاللہ اسی لیے اب جو مجھے سیٹ دی گئی ہے میں کوشش کروں گی کہ وومن امپاورمنٹ کے لیے بہتر سے بہترین کام کیا جائے۔ پاکستان کی وومن جو 52% ہیں ان کو رسپیکٹ، رائٹس، آئیڈینٹیفیکیشن، ایکویلٹی اور تبدیلی کا سال کہلائے، اور انشاءاللہ ہوپ فار دا بیسٹ۔ وی ورک ٹوگیدر، شایان، شہناز رمزی and me, Nazli Abid, and my all executive members with all the members of WCCI South, looking forward for a new year ahead. شہناز رمزی جو سینئر وائس پریزیڈنٹ الیکٹ ہوئیں، انہوں نے کہا کہ اس تنظیم کا انعقاد 3 سال پہلے ہوا، اس لیے اس کی مضبوطی کے حوالے سے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے۔ آئی تھنک دس از اے گریٹ فورم، اور انشاءاللہ ہم لوگوں کے بہت سے پروگرامز ہیں، بہت سے پلانز ہیں آگے اس کو بہت اسٹرانگ بنانے کا۔ پاکستان میں تو خواتین ورک فورس میں ہمیشہ سے تھی لیکن کاؤنٹڈ کبھی بھی نہیں تھی جب آپ سروے کرتے تھے۔ بہت اچھی بات ہے کہ وہ اب فارمل پلیٹ فارمس پہ آ رہی ہیں، کام کر رہی ہیں اور اب دکھا رہی ہیں پوری دنیا کو کہ وہ کسی سے کم نہیں بلکہ آگے ہی ہیں سب سے۔ ویمن چیمبر آف کامرس کی نو منتخب صدر شایان ملک نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اس پلیٹ فارم کے تحت سیکھنے کو بہت ملتا ہے۔ میری کوشش یہی ہوگی کہ خواتین کو مزید امپاور کیا جائے۔ It's a very good platform for working women, for business women, کیونکہ یہاں پہ ایک دوسرے سے ہمیں بہت سارا سپورٹ ملتا ہے، ٹریننگز ہوتی ہیں، اور نیکسٹ ایئر کا جو میرا ایجنڈا ہے اس میں یہی ہے کہ عورتوں کو زیادہ سے زیادہ امپاور کیا جائے اور ان کو فور فرنٹ میں لے کے آیا جائے، اور ایک جینڈر ایکوالٹی ہونی چاہیے۔ تو ہمارا پلان ہے، گورنمنٹ سے بھی ہم بات کریں گے اور عورتوں کو فور فرنٹ میں لے کے آئیں گے، بزنس ویمن کو زیادہ سے زیادہ پروموٹ کریں گے، ان کو اپرچونیٹیز دیں گے، اور اپرچونیٹیز کے لیے بہت ضروری ہے کہ ان کی ٹریننگز ہوں۔ تو یہ ساری چیزیں ہم نیکسٹ ایئر کا ہمارا ایجنڈا ہے ضرور۔ شہر کراچی میں ویمن چیمبر آف کامرس کا وجود کاروباری خواتین کے لیے کسی غنیمت سے کم نہیں۔
تقریب میں شامل کاروباری خواتین نے پاکستان کی تعمیر و ترقی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کے عزم کا اظہار کیا۔ ارحم الطاف، وائس آف ساؤتھ ایشیا۔